بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین اور غزہ کے معاملے پہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا دل بہت دکھی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور حکومت کیوں نہیں کر رہی، اور کیا ہم ہتھیار اور رائفل اٹھا کر فلسطین کی جانب روانہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کو میں سن رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دیا جائے تو ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ لے کے فلسطین کی جانب جائیں گے اور یہودیوں سے لڑیں گے۔ ان سب کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا تاریخی واقعہ یاد کراتا ہوں۔ جب امریکنز نے افغان طالبان کے اوپر حملہ کیا افغانستان میں، تو پاکستان میں ایک طوفان برپا کر دیا گیا کچھ مولویوں کی جانب سے کہ اعلان جہاد ہو گیا ہے امریکہ کے خلاف، اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو یہ صوفی محمد ٹائپ لوگ سوات والے جو تھے یہ لے کر افغانستان میں داخل ہو گئے۔ غیر تربیت یافتہ نوجوان، شہری نوجوان جن کے پاس نہ ہتھیار تھا، نہ تربیت تھی، نہ نظم تھا، نہ ڈسپلن تھا، نہ کمانڈ تھی، اور جن کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے کہاں جا رہے ہیں، صرف جوش، جذبہ، خوبصورت جذبہ، مگر اس کو ایکسپلائٹ کیا مولویوں نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے، اور ان کو لے کر افغانستان میں چلے گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت جب امریکن بمباری ہوئی تو صوفی محمد سب کو چھوڑ کر بھاگ کر واپس آ گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نوجوان افغانستان کے پہاڑوں میں شہید ہو گئے، جن کی لاشوں کے اور قبروں کے نشان بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں گئے۔ اور کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جذباتیت جس کے اندر حکمت نہ ہو، جس میں فراست نہ ہو، جس میں دانشمندی نہ ہو، جس میں اسٹریٹجی اور پلاننگ نہ ہو، یہ جذباتیت صرف خودکشی ہوتی ہے۔ یقینی طور پر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہر مسلمان کا دل دکھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خودکشی کر لیں یا اپنے ہی ملک کو آگ لگا دیں۔ ایک بات بہت اچھی طرح، یہی بات آج ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس کے ذمے کیا کام ہے۔ سب سے اوپر ریاست ہے، حکومت ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت اور ریاست کی ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت پاکستان کو دخل دینا ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹک طور پر دخل دے، فائنینشل ایڈ کرے، امداد پہنچائے، یا مسلح افواج بھیجے دشمن کو روکنے کے لیے۔ یہ سب کام حکومت نے کرنے، یہ کام عام مسلمان اور عام پاکستانی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ حکومت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، حکومت سے بات کر سکتے ہیں، اس پر پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کا کام آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنی حکومت پر غصہ ہے تو آپ پاکستان کو آگ لگا دیں۔ لہٰذا وہ سمجھیں کہ جو جس کی ذمہ داری ہے، اگر حکومت گناہگار ہے تو وہ اللہ کے یہاں خود جواب دے، آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، وہ اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے۔ حکومت سے نیچے ریلیف ایجنسیز ہیں، ہلال احمر ہے، ریلیف این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں، سپلائز جمع کر رہی ہیں، پیسے جمع کر رہی ہیں، جو امدادی تنظیمیں جسے آپ کہتے ہیں، عیدی ٹرسٹ ٹائپ لوگ، ادارے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، کہ جو غزہ میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ جمع بھی کر لیں سپلائز اور پیسے تو غزہ پہنچا نہیں سکتے جب تک حکومت پاکستان ان کی مدد نہ کرے۔ یہاں بھی حکومت کا کردار آ جاتا ہے۔ حکومت ہی کو جہاز دینے پڑیں گے، بحری جہاز دینا پڑے گا، ٹرک دینے پڑیں گے وہاں پہنچانے کے لیے۔ یہ کام تنظیمیں ایک حد تک کر سکتی ہیں، جمع کر سکتی ہیں، اور لیکن پھر اس کو لے جا کے حکومت ہی کو دینا پڑے گا۔ جیسے جب زلزلہ آیا تھا ترکی میں اور شام میں، تو پورے پاکستان نے سپلائز جمع کی، چیزیں جمع کی، لے جا کے پاک فضائیہ کو دیا گیا، پاک فضائیہ کے C-130 وہ سپلائز لے کر پھر ترکی اور شام کی طرف گئے، یا PIA کے جہازوں کے ذریعے بھیجے گئے۔ اور تیسرے لیول پر جو کام ہے جو ہر مسلمان کر سکتا ہے وہ ہے ابلاغی جنگ، انفارمیشن وار۔ اس وقت پوری یہودی ریاست سخت دباؤ میں ہے، اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر اس کے جھوٹ کو ادھیڑ کر رکھ دیا، اس کے ظلم کو دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ پوری دنیا میں سڑکوں پر نکل آئے صرف اس لیے کہ مسلمانوں سے اور فلسطین سے پیار کرنے والے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اتنا زبردست کام کیا ہے کہ یہودی ریاست سکتے میں آ گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے یہودیوں کے گناہ اور ان کے جنگی جرائم کھل کر سامنے آ گئے جو ہمیشہ وہ میڈیا کے ذریعے چھپا کر رکھتے تھے۔ اب تمام سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا نے پھر بھی اس پہ بلاک کیا ہوا ہے، لیکن سوشل میڈیا مسلمانوں کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے ہاتھ میں۔
یہ وہ بیٹل فیلڈ ہے، یہ وہ میدان جنگ ہے جہاں ہر مسلمان جس پر فلسطین کا سپاہی بن سکتا ہے، مسجد اقصیٰ کا سپاہی بن سکتا ہے، طوفان الاقصیٰ کا ایک سپاہی بن سکتا ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ جائے نماز پر کھڑے ہو اور اللہ سے دعا کریں رو رو کہ میرے مالک آسانیاں فرما دے۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پھر اپنے پورے حلقے میں فنڈز اور وسائل اکٹھے کرنے ہیں اور ان کو پھر اوپر فلاحی تنظیموں کو دینا ہے یا حکومت پاکستان کو دینا ہے کہ جو اس اکاؤنٹ کو، اس کام کو جمع کرنے کے لیے جو ڈپارٹمنٹ متعین کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کو ریاست پاکستان کو اوپر دینا ہے جو لے جا کے پھر فلسطینیوں تک پہنچائیں گے۔ ہر ادارے کا اپنا دائرہ متعین ہے۔ ایک عام فرد ایک این جی او کا کام نہیں کر سکتا، این جی او حکومت کا کام نہیں کر سکتی، حکومت این جی او کا کام نہیں کر سکتی، اور حکومت ان لاکھوں مسلمانوں کا کام نہیں کر سکتی جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ابلاغی جنگ لڑ رہے ہیں، انفارمیشن وارفیئر لڑ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جو انفارمیشن وارفیئر لڑی جا رہی ہے فلسطین کے لیے، وہ حکومتیں تو نہیں لڑ رہی، وہ تو عام مسلمان ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کا کردار ہے، یہاں پر آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ بڑی زبردست جنگ لڑ رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے اس یہودیوں کو اور ان کے تمام اتحادیوں کو۔ ایک خوفناک پروپیگنڈا جواب میں ان کی جانب سے بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ جناب مسلمانوں نے سر کاٹ کے پھینک دیے اتنے بچوں کے، اور یہ ظلم کر دیا اور وہ ظلم کر دیا، اور ایسے ساری خرافات، ساری بکواس، اس کو لوگوں نے ہی توڑ کے اور ثابت کیا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ جہاد جو انفارمیشن وارفیئر کا میڈیا پہ ہو رہا ہے، یہ حکومتیں نہیں کر رہی، یہ مسلمان کر رہے ہیں، یہ آپ کریں گے۔ یہ وہ جنگ آپ نے لڑنی ہے، آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، آپ نے وسائل اکٹھے کرنے ہیں، یہ آپ کے حصے کا کام ہے۔ جب اور پھر بے شک نکلے ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ، پوری دنیا میں جلوس نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان نکلے ہیں، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ اپنے ملک کو آگ نہیں لگانی۔ ایسا پاگل پنے کا غصہ نہیں کرنا کہ آپ خودکشی کر لیں یا اپنے ملک کو آگ لگا دیں یا اپنے مسلمان بھائیوں کی گاڑیاں جلا دیں۔ دشمن کوشش کرے گا اس کی، اپنی حکومت کے خلاف آپ کو بھڑکائے گا حکومت کے خلاف ایسا کہ آپ پاکستان کو آگ لگانا، حکومت کو کچھ نہیں ہوگا، پاکستان کو آپ آگ لگا دیں گے۔ لہٰذا ان باتوں کا دھیان رکھیے۔ آپ کے غصے کی ڈائریکشن یہودیوں کی طرف ہی رہنی چاہیے، امریکہ کی جانب ہونی چاہیے جو اس وقت یہودیوں کی حمایت میں جنگی بڑے لے کر مسلمانوں کی سرزمین کے پاس آ گیا ہے۔ یہ جنگیں ہونی تھیں، یہ معلوم تھی یہ بات۔ کورونا سے جو انہوں نے پوری دنیا کو تباہ کرنے کا فساد شروع کیا، پھر یوکرین کی جنگ پر لے گئے، تائیوان اور امریکہ کا محاذ انہوں نے بالکل تیار رکھا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ میں بہت بڑی جنگ انہوں نے برپا کرنی تھی۔ ہماری مسلمانوں کی احادیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آخری دور کا وقت آئے گا، جب امام مہدی نے تشریف لانا ہے، اس سے پہلے ملحمت الکبریٰ بھی ہوگی، بڑی بڑی جنگیں بھی ہوں گی، بڑے بڑے رومی فوجیں آئیں گی اپنے جھنڈوں کے ساتھ، لاکھوں کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ جنگیں خوفناک ہوں گی، خوریز ہوں گی، لیکن آپ کو فلسطین کے مسلمانوں نے ایک حیرت انگیز مثال دے کر سمجھا دیا ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمان کس کردار کے ہوتے تھے۔ اب پوری دنیا کے مسلمان جب آزمائش میں ڈالے جائیں گے تو وہ شکوہ اور شکایت نہیں کر سکتے کہ ہم پر ہماری استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا۔ آپ فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کی قربانیاں دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں، ان کا شکر دیکھیں، ان کی قناعت دیکھیں، ان کا اللہ پہ توکل دیکھیں، ان کا اللہ پر بھروسہ دیکھیں، ان کی جرأت کردار دیکھیں، ان کا شوق شہادت دیکھیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، ناقابل یقین، لگتا نہیں کہ اس دنیا کے انسان ہیں۔ آج کے دور میں ایسے لوگ، ہر بچہ، بوڑھا، عورت، جوان، مرد اللہ کا ولی ہے وہاں پر۔ پورا گھر تباہ ہو گیا، خاندان تباہ ہو گیا، اس سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کہتے ہیں اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی۔ پوری دنیا میں آپ ایسے مسلمانوں کی مثال لا کے دیں۔ مجھے تو خوف آتا ہے کہ ہم پاکستانیوں پہ ذرا سی اس طرح کی بمباری ہوئی، غزوہ ہند میں بھارت کی طرف سے ہمارے شہروں پہ لڑائی ہوئی، لوگوں نے تو ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دینا ہے، ماتم اور ایک دوسرے کو لان تان شروع کر دینی کہ تمہاری وجہ سے مصیبت آئی اور تمہاری وجہ سے مصیبت آئی۔ جس طرح لوگ آج کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو گالی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے سر پہ یہ مصیبت ڈال لی۔ 75 سال سے جو یہودی ظلم کرتے پھر رہے تھے، لاکھوں کو شہید کر دیا، پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن مسلمان جب مزاحمت کریں اس ظلم کے خلاف، کہ جب وہ آخری میں جا کے مسجد اقصیٰ کو گرانے والے تھے اور مسلمانوں نے اس کو روکنے کے لیے جب مزاحمت کی اور آخری حملہ کیا، اس پر مسلمانوں پر یہ اعتراض، اور یہ کرنے والے مسلمانوں کی صفوں کے غدار اور بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں۔ تو یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے۔
ابلاغی جنگ، انفارمیشن وارفیئر، پروپیگنڈا وارفیئر. آپ اس جنگ میں براہ راست شامل ہوں گے جب آپ یہ کریں گے. تو جب آپ وسائل بھیجیں گے، جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، جب آپ اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ شامل ہو اپنی پوری استطاعت اور طاقت کے ساتھ. حکومت کا کام ڈپلومیسی ہے، حکومت کا کام سپلائز پہنچانا ہے، اور ضرورت پڑنے پہ طاقت کا استعمال کرنا ہے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، مگر یہ حکومت کا کام ہے، آپ نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آئیں رجسٹر کریں اپنے نام اور ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطین جائیں گے لڑنے کے لیے، وہ آپ کو مروا رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے، اس کی باتوں میں مت آئیے گا. کیونکہ نہ آپ تربیت یافتہ ہیں، نہ آپ کے پاس وسائل ہیں، نہ آپ کے پاس ہتھیار ہے، نہ آپ کے پاس ڈسپلن ہے. وہاں جا کے آپ اسی طرح مریں گے جیسے صوفی محمد ہزاروں کے نوجوانوں کو افغانستان میں لے جا کے مروا کر خود بھاگ کر واپس آ گیا. لہٰذا بے شک لازمن ہے، آپ پہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں. وہاں ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. آپ کم از کم اس چڑیا کی طرح بنے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلائی گئی تو وہ چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ لے کر گئی اس آگ کو بجھانے کے لیے. تو اس سے پوچھا کسی نے کہ چڑیوں نے پوچھا ہے کسی نے کہ تم یہ کیا کرنے جا رہی ہو، تم اس سے آگ تو نہیں بجھے گی؟ تو وہ کہنے لگی بے شک اس سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن اللہ کے ہاں جب لکھا جائے گا کہ کس کس نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تو اس میں میرا نام بھی لکھا جائے گا. جب آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے انفارمیشن وار لڑتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، ان کا دشمنوں کو ذلیل و خوار اور رسوا کرتے ہیں، اور امداد جمع کرتے ہیں وہاں بھجوانے کے لیے، تو پھر آپ کا نام ان کی صفوں میں لکھا جائے گا جنہوں نے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کی اور سیدی رسول اللہ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا. لیکن جذباتی ہو کے اپنے ملک اور قوم کا نقصان نہیں کر لینا. اللہ مسلمانوں کا حافظ و ناصر و مالک ہو. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے. ہمیں توفیق اور اجازت عطا فرمائے کہ ہم غزوہ ہند اور غزوہ شام میں شریک ہوں، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، بیت المقدس شریف کو آزاد کرائیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں. یہ بہت لمبی جنگ ہے، جلد بازی میں نہیں آنا. یہ بہت خونریزی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، بڑی آزمائشیں آئیں گی. اپنے بچوں کو تیار کریں آنے والے وقتوں کے لیے. ٹک ٹاک اور ویڈیو گیم اور ان کو نخرے اٹھانے ان کے بند کریں، ان کو دکھائیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی تکلیف. اپنے بچوں کو ان کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا یہ اس لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور یہ کل دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ بھی یہی کریں گے. اپنے آپ کو مضبوط کرو روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، کردار کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کی قربانیوں کے ذریعے آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. ہوگا تو صحیح، بہتر ہے نصیحت لے لو، تیاری کر لو، جسمانی، ظاہری، روحانی، باطنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرو. ان مسلمانوں کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ تمہارا نام ان میں نہ لکھ لے جن پر عذاب واقع ہوگا، بلکہ ان میں لکھے کہ جن پر مشکلیں آتی ہیں تو وہ ان کی آزمائش ہوں گی اور درجات کی بلندی کا باعث ہوں گی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.